اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وفیہ ان الاجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا او شطرا۔ تو سابقہ درس میں بیان ہوا کہ جو ہے حتی علی القول بالنقل کی بنا پر یہ احتمال دیا گیا ہے کہ اصیل منتقل عنہ جو اس سے مال منتقل ہو رہا ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے اجازہ آنے سے پہلے، یہ بیان ہوا۔ اور مصنف نے آخر میں یہ بھی عرض کیا کہ جو ہے محقق ثانی محقق کرکی سے بھی یہی بات ظاہر ہو رہی ہے مسئلہ شرائع غاصب بعین المال المغصوب کے ذریعے سے، کہ چونکہ فرمایا کہ حیث سابقہ درس کا یہ تکرار کر رہا ہوں کہ لا یجوز للبائع ولا للغاصب، نہ بائع کے لیے جائز ہے جو کہ بائع اصیل ہے، ہاں، ولا للغاصب، اور غاصب چونکہ فضولی ہے، کیا جائز نہیں ہے؟ التصرف فی العین، عین میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لامکان الاجازہ، اس لیے کہ اجازہ کا امکان ہے۔ تو اجازہ کے ممکن ہو نصرت میں عین جو کہ مبیع ہے اس میں کیوں تصرف کرنا جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ غاصب ہے، فضولی ہے، وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اور بائع کون ہے؟ بائع چونکہ اگرچہ اصیل ہے وہ بھی عین میں تصرف نہیں کر سکتا، یعنی منتقل عنہ، بائع منتقل عنہ جو اس سے مال منتقل ہو رہا ہے جو کہ عین ہے، مبیع ہے، اس میں تصرف نہیں کر سکتا، وہ بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سیما علی القول بالکشف، یعنی نقل پر نہیں کر سکتا ہے، خصوصاً کشف کی بنا پر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ عبارت یہ بتا رہی ہے کہ بھئی بائع جو کہ اصیل ہے اور بیچ رہا ہے کتاب کو، نہ وہ تصرف کر سکتا ہے کتاب میں، نہ غاصب جو کہ مشتری ہے جو کہ پیسہ دے رہا ہے 5000، نہ وہ اس کتاب میں تصرف کر سکتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ غاصب بائع فضولی، مشتری فضولی غاصب ہے، وہ تو تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اما یہ کیوں بائع کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ چونکہ اجازت چاہے ناقلہ ہو یا کاشفہ ہو، محقق ثانی کے نزدیک تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ منتقل عنہ، جو مال اصیل سے منتقل ہو رہا ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا، چاہے اجازت ناقلہ ہو یا کاشفہ ہو، خصوصاً کشف کی بنا پر اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ احتمال موجود ہے اس ثمرے کے مقابلے میں جو اوپر بیان ہوا، جواز تصرف اصیل ہم نے کہا تھا، اس کے مقابلے میں یہ احتمال موجود ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وفیہ، یعنی محقق ثانی جو کہ کرکی ہے، اس نے جو احتمال دیا اس پر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ان الاجازہ علی القول بالنقل، قول بالنقل کی بنا پر اجازہ کیا ہے؟ لہو مدخل فی العقد شرطا او شطرا، اس اجازہ کے لیے دخل ہے، نقل و انتقال میں اس اجازہ کا دخل ہے، ملکیت حاصل ہونے میں اس اجازہ کا دخل ہے۔ ناقلہ کا معنی ہی یہ ہے کہ ابھی ملکیت منتقل ہو رہی ہے، یا شرط کی بنا پر دخل ہے یا شطر کی بنا پر، یعنی شطر جز ہونے کی بنا پر۔ فما لم يتحقق الشرط او الجز، جب تک شرط یا جز متحقق نہ ہو، لم یجب الوفا، وفا واجب نہیں ہے، اوفو بالوجوب نہیں ہے وہاں پر، علی احد، کسی پر بھی، من المتعاقدین میں سے۔ کیوں؟ لأن المأمور بالوفا بھی، جس کے بارے میں وفا کا حکم ملا ہے، جو کہ مامور بالوفا ہے، وہ کیا ہے؟ هو العقد المقید، وہ عقد مقید ہے، العقد المقید بالاجازہ ہے، الذي لا يوجد الا بعد القید، اور یہ مقید ہوتا ہی نہیں ہے جب تک قید نہ آ جائے، اور وہ ہے اجازہ، اجازہ آنے سے پہلے وہ عقد مقید نہیں ہے تائیں کہ وجوب وفا آ جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ هذا كله على النقل، یہ نقل کی بنا پر ساری باتیں ہو گئی۔ واما على القول بالکشف کی بنا پر فلا يجوز التصرف فيه، تصرف کرنا جائز نہیں اصلا، على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاہر غیرہم، اسی طرح باقی فقہا کی ظاہر عبارت یہی ہے۔ وربما اعترض علیہ بعدم المانع له من التصرف، بس اوقات یہ اعتراض کیا اس بات پر بھی کہ کوئی مانع نہیں ہے، بھائی تصرف کرنے کے لیے کوئی مانع نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابت له، ہاں، چونکہ ابھی اجازہ کو آپ کاشفہ مان رہے ہیں،
اور فرض کیجئے 1 مہینے بعد اجازہ آنے والی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے مجرد احتمال انتقال مال عنہ فی الواقع، واقع میں چونکہ ظاہراً تو یہ مالک ہے، ظاہراً ابھی تک کتاب میرے پاس ہی ہے، اور بھلے اور ظاہری طور پر میری ملکیت باقی ہے، لیکن اجازہ آنے کے بعد چونکہ اجازہ کشف کرے گا کہ واقع میں ہی وہ مشتری مالک بن گیا تھا، مشتری اصیل ہی مالک بن گیا تھا واقع میں حین العقد سے ہی، تو کہتے ہیں کہ یہ مجرد احتمال ہے انتقال مال، واقع میں مال منتقل ہو، ظاہری طور پر تو سلطنت مالک کے پاس ہے، لا يقدح یہ احتمال انتقال مال فی الواقع قدح نہیں کرتا ہے کس چیز میں، فی السلطنہ الثابت لہ، جو اس مالک کے لیے سلطنت ثابت ہے اس میں ضرر نہیں ہے اس کے لیے، ولذا صرح بعض المعاصرین نے کیا صراحت کی ہے، بجواز التصرف مطلقا، اصیل کے لیے تصرف کرنا جائز ہے مطلقاً، آپ اجازت کاشفہ کہیں نقل کے ہر صورت میں، نعم ہاں کیا مشکل ہے، اذا حصلت الاجازت، اگر اجازہ آ جائے اور وہ کشفت عن بطلان کل تصرف مناف لانتقال المال الى المجیز، اور وہ کشف کرے کہ بھئی ہر وہ تصرف جو کہ منافات رکھتا ہے انتقال مال لانتقال المال الى المجیز، مال منتقل ہونے کے ساتھ منافات رکھتا ہے مجیز کی طرف، اس کے ساتھ منافی ہر تصرف کیا ہے، وہ باطل ہے، یہ اجازت کشف کرے گا، مثلا مشتری اصیل نے بھلے اس مال میں تصرف کیا ہے فرض کیجئے، تو مجیز جب اجازت دے گا تو یہ اجازت کشف کرے گا کس چیز سے، کہ ہر وہ تصرف جو منافات رکھتا ہے مال منتقل ہونے کے لیے مجیز کی طرف وہ باطل ہے، فَيَأْخُذُ الْمَالِ مَعَ بَقَائِهِ، مال باقی ہے تو مال کو لے گا، وَبَدَلِهِ مَعَ تَلْفِهِ، اور بدل اخذ کرے گا تلف کی صورت میں، تو خلاصہ کلام منتقل عنہ میں یہ اصیل فرض کیجئے جو ہے اصیل جو کہ مشتری فرض کریں، مشتری نے اگر کوئی تصرف کیا ہے منتقل عنہ میں، تو وہ تصرف اگر انتقال کے ساتھ منافات رکھتا ہے، فرض کیجئے وطی کیا ہے اور وہ ام ولد بن گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو یہ ام ولد منتقل نہیں ہوتی ہے، چونکہ بے شرع باطل ہے، تو اس صورت میں اس کا عوض دینا پڑے گا، عوض دینا پڑے گا، فَيَأْخُذُ الْمَالِ مَعَ بَقَائِهِ وَبَدَلِهِ مَعَ تَلْفِهِ، خوب قال، پھر یہی جو بعض معاصرین نے یہ کہا ہے کہ نعم لو علم بإجازت المالک لم یجوز له التصرف، ہاں اگر اجازہ مالک کے بارے میں معلوم ہو جائے، یعنی عقد کے بعد علم ہو جائے کہ جو ہے اجازہ آنے والا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تصرف جائز نہیں ہے، تصرف جائز نہیں ہے، مگر یہ کس بنا پر ہوگا، یہ کشف تعقبی، الکشف التعقبی، اس بنا پر، ہاں کشف تعقبی کہیں یا لحوقی کہیں، خود اجازہ کو ہم شرط نہیں مانتے بلکہ تعقب اجازہ، لحوق اجازہ جو کہ اس بات پر موقوف ہے کہ اگر بعد میں علم ہو جائے کہ جو اجازہ آنے والا ہے تو پھر بلے اصیل کے لیے تصرف کرنا اپنے مال میں درست نہیں ہے اس بنا پر۔ اقول، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہوا کہ جو ہے بعدم المانع له من التصرف لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة فلان فلان، مطلقاً تصرف جو ہے جائز ہے، جو کہا ہے مقتضى عموم وجوب الوفاء کیا ہے، وجوبه على الأصيل ولزوم العقد وحرمت نقضه من جانبه، شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے مقتضی وجوب وفا یہ ہے کہ یہ وفا کس پر واجب ہے، اصیل پر، اصیل پر واجب ہے، ولزوم العقد، اور عقد لازم ہے اصیل کی نسبت، وحرمت نقضه، اور عقد کو نقض کرنا حرام ہے، یہ اصیل پر واجب ہے، خوب ووجوب الوفا علیہ، اور اس اصیل پر وجوب وفا لیس مراعا باجازت المالک،
اجازہ مالک کے ساتھ معلق نہیں ہے، اجازہ مالک پر معلق نہیں ہے، بل مقتضى العموم اوفوا بالعقود جو ہے کیا ہے، وجوب الوفا حتی مع العلم بعدم اجازت المالک. ہاں بھلے اجازہ مالک کے بارے میں علم نہ بھی ہو، آپ علم کی بات کرتے ہیں، بلکہ علم ہو جائے کہ جو ہے اجازہ آنے والی نہیں ہے، تب بھی جو ہے مقتضائے عموم کیا ہے، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود کا جو عموم ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وجوب وفا اصیل پر واجب ہے. ومن ہنا یظہر، یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتضائے وجوب وفا اصیل پر واجب ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہو لا فائدۃ فی اصالت عدم الاجازہ. ممکن ہے بس اوقات کہیں کہ چونکہ اجازہ بلے آنے کا احتمال ہے، اصل عدم اجازہ ہے، اصل اصالت عدم اجازہ جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حتیٰ اگر آپ کو علم بھی ہو جائے کہ اجازہ نہیں آتا ہے، پھر بھی جو ہے آپ مقتضائے عموم وجوب وفا کے مطابق آپ پر لازم ہے اور آپ پر وفا واجب ہے. خوب، لیکن ما ذکرہ البعض المعاصر، لیکن بعض معاصرین نے جو ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ اگر علم ہو جائے کہ اجازہ مالک بعد میں آنے والی ہے تو وہاں پر جو ہے لم یجوز لہ تصرف جائز نہیں ہے. یہ جو کہا ہے، کہتے ہیں کہ صحیح علی مذہبہ فی الکشف، چونکہ کشف میں کئی مذاہب سامنے آ گئے، اس بنا پر اس کی رائے یہ درست ہے، اس کی رائے درست ہے اس نظریے کے مطابق جو کشف میں انہوں نے بلے اختیار کیا ہے. ہو لیکن ما ذکرہ البعض المعاصر صحیح علی مذہب فی الکشف من کون العقد، کیا ہے ان کا مذہب، من کون العقد مشروطا، عقد مشروط ہے کس کے ساتھ، بتعقبہ بالاجازہ، ہاں کہ جس کے پیچھے اجازہ آ جائے اس کے ساتھ، تعقب الاجازہ جس کو کہا لحوق الاجازہ. ہاں اس بنا پر جو ہے درست ہے کہ جو ہے کیا ہے، لم یجوز لہ التصرف، کیوں، لعدم احراز الشرط مع الشک، چونکہ اگر شک ہو تحقق تعقب شرط میں کہ بعد میں اجازہ آئے گا یا نہ آئے گا، شک ہو تو پھر جو ہے چونکہ وہاں پر تعقب اور لحوق کا عنوان متحقق نہیں ہوتا ہے اور اصل عدم ہے، اصل عدم ہے، تو لہٰذا اس بنا پر تصرف جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فلا یجب الوفا به علی احد من المتعاقدین، پھر اس بنا پر جو ہے کسی پر بھی جو ہے وجوب وفا نہیں ہے، کسی پر بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اجازہ بلے نہیں آنے والی ہے، یا شک ہو جائے کہ جو ہے اجازہ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی مالک کی طرف سے، تو پھر وہاں پر کیا ہے، وجوب وفا کسی پر بھی نہیں ہے. بھلے وَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي مَعْنَى الْكَشْفِ، جو کشف حقیقی ہے کہ من کون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير التقييد وقد تحقق، اور وہ عقد متحقق ہو گئی، یہ رائے جو کہ مشہور ہے. فيجب على الأصيل الالتزام به، اصیل پر واجب ہے کہ وہ ملتزم ہو جائے، وعدم نقضه، وہ خود نقض نہ کرے، إلى أن ينقض، وہ یہاں تک وہ خود بخود نقض ہو جائے، یعنی مالک کی طرف سے. مالک جب تک نقض نہ کرے تب تک اصیل جو ہے کیا ہے، مجیز جب تک نقض نہ کرے تب تک اصیل پر واجب ہے کہ وہ ملتزم رہے. فإن رد المالک، اس لیے فإن رد المالک فسخ للعقد من طرف الأصیل، اس لیے کہ فإن رد المالک فسخ للعقد ہوگی من طرف الأصیل کی طرف، كما أن اجازته، جس طرح سے مالک کی اجازت امضاء له للعقد من طرف الفضولی ہے. والحاصل، خلاصۃ الکلام کیا ہے، انه اذا تحقق العقد، اگر عقد متحقق ہو جائے تو فمقتضى العموم على القول بالکشف، مقتضائے عموم
جو کہ خبر بات میں حرمت نقض ہی ہے. علی القول بالکشف کی بنا پر جو کہ المبنی علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد من دون ضمیمۃ شیء شرطا او شطرا، چونکہ عقد کا شرط کے بنا پر وہ بھی شرط حقیقی ہو، کشف حقیقی ہو، تو پھر وہاں پر کسی ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ اجازت کو شرط یا شطر کی بنا پر. خود عقد ہی جو ہے سبب تام شمار کرنے صورت میں مقتضائے عموم کیا ہے؟ حرمت نقضہ علی الاصیل مطلقاً. مطلقاً اصیل پر اس عقد کو توڑنا حرام ہے مطلقاً، چاہے اسے معلوم ہو صدور اجازت کے بارے میں یا معلوم نہ ہو یا شک ہو، ہر حال میں جو ہے نقض کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. فکل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلہ بلے بمعنى عدم اجتماع مع صحت العقد، ہر وہ تصرف جو صحت عقد کے ساتھ منافی ہو فهو غیر جائز، وہ جائز نہیں ہے. تو یہاں تک بیان کرنے کے بعد یہاں سے آگے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جو کہ پہلے عرض ہوا تھا کہ منتقل عنہ میں تصرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. نقل کی بنا پر بیان ہوا کہ تصرف جائز ہے، اما کشف کی بنا پر منتقل عنہ جو اس سے مال منتقل ہو رہا ہے اصیل کی طرف سے، اس میں تصرف جائز نہیں ہے اور کشف کی بنا پر تصرف نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں سے آگے ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ منتقل الیہ جو اصیل کی طرف مال منتقل ہو رہا ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. بلے توہم یہ ہے کہ ومن ہنا تبین فساد توہم کیا ان العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمت تصرف الاصیل فی منتقل عنہ كذلك يوجب جواز تصرفه فی منتقل الیہ. توہم یہ بیان کیا گیا کہ بھئی جس طرح سے مقتضی عقد یہ ہے کہ جو ہے تصرف اصیل حرام ہے فی منتقل عنہ، اس سے جو مال منتقل ہو رہا ہے اس میں کشف کی بنا پر، اسی طرح پھر کذالک یہ ہے توہم یوجب، یہ عمل بمقتضی عقد کیا ہے؟ موجب بنتا ہے جواز تصرف ہی، اصیل کے تصرف کے جواز کا موجب بنتا ہے. کس چیز میں؟ فی منتقل الیہ، جو اس کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جو عوض اس کی طرف منتقل ہو رہا ہے اس میں تصرف کرنا جائز ہونے کا تقاضا کرتا ہے. یہ توہم کیا گیا. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ توہم ہے. کیوں؟ بلے فساد توہم بعد میں آئے گا، لیکن یہ توہم فاسد ہے. لأن مقتضى العقد مبادلۃ المالین، مقتضی عقد کیا ہے؟ دو مالوں کا تبادلہ ہے. فحرمت التصرف فی مالہ، بس تصرف کرنا حرام ہونا فی مالہ، اس اصیل کے مال میں جو کہ اس سے منتقل ہو رہا ہے، منتقل عنہ ہے. ما حرمت التصرف فی عوضہ، ادھر سے پھر اس کے عوض میں تصرف ہونا حرام ہونا ینافی مقتضی العقد، مقتضی عقد کے منافی ہے. یہ توہم اس طرح سے پیش کر رہا ہے. مقتضی عقد کیا ہے؟ اعنی المبادلہ، جو کہ مبادلہ ہے. جب یہ منتقل عنہ میں تصرف نہیں کر سکتا ہے تو پھر منتقل الیہ میں تصرف جائز ہونا چاہیے. یہی مقتضی عقد ہے، یہی تبادلہ ہے، یہی مبادلہ یہ مالین ہے. یہ شیخ فرماتے ہیں کہ ھذا التوہم فاسد، یہ توہم فاسد ہے. یہ ظاہر ہوا جو ہم نے بیان کیا اس سے، لیکن فساد ظاہر ہونا محتاج وضاحت کی طرف. شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے بیان کیا کیونکہ کشف کی بنا پر ضروری ہے، یہ نقطہ مہم ہے جو سابقہ جو بیان ہوا. شیخ کا نقطہ یہ ہے کشف کی بنا پر چونکہ اصیل ملتزم ہوا ہے، اصیل نے اپنے آپ کو وجوب وفا کس پر ہے؟ اصیل پر ہے. عقد اس کی طرف سے لازم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ فسخ نہیں کر سکتا ہے کشف کی بنا پر. اور وجوب وفا معلق بھی اجازہ مالک نہیں ہے، حتیٰ علم ہو جائے کہ اجازہ آنے والی نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ خود سے جو ہے فسخ نہیں کر سکتا ہے، خود سے تصرف نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا آپ کو ملزم ٹھہرایا ہے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہاں پر اس توہم میں کہ بھئی جب منتقل عنہ میں تصرف نہیں کر سکتا اصیل تو منتقل الیہ میں تصرف ہونا چاہیے، کہ یہ توہم فاسد ہو گیا. وہ کیسے فاسد ہو گیا؟ ان ثابت من وجوب وفاء العاقد
وجوب وفا عاقد سے جو چیز ثابت ہو کیا ہے؟ بملتزم علی نفسه من المبادلہ، مبادلہ میں سے جو اپنے نفس پر لازم قرار دیا ہے وہ ہے وجوب وفا کا تقاضا. اور وہ کیا ہے؟ ان ثابت من وجوب وفاء العاقد بملتزم علی نفسه من المبادلہ، وہ کیا ہے ثابت؟ حرمت نقضه، اس عقد کو نقض کرنا، والتخطی عنہ، اور اس سے پھر جانا، یہ چیز جو ہے ثابت ہے. وَهَذَا لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى حُرْمَةِ التصرف فی مالہ، اور یہ التزام جو کہ اپنے نفس کے اوپر ملتزم ٹھہرایا ہے کہ میں عقد کو نہیں توڑوں گا اور عقد کا ملتزم بنوں گا اور وجوب وفا میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ دلالت نہیں کرتا مگر کیا ہے؟ حرمت التصرف فی مالہ، وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا جس کا وہ ملتزم ہوا. حیث التزم یہ عاقد ملتزم ہوا بخروج ہی، یہ مال خارج ہوا عن ملکہ ولو بالبدل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ولو بالبدل، یا خود مال یا اس بلے یا بالبدل جو ہے میری ملکیت سے مال خارج ہوا ہے. وَأَمَّا دخول البدل فی ملکہ، بلے مگر بدل اس مال کا بدل داخل ہونا اس کی ملک میں، فلیس مما التزمہ علی نفسی، اس کا ملتزم نہیں ہوا کہ اس کا بدل میرے مال میں جو ہے بلے میری ملکیت میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کا ملتزم نہیں ہوا ہے. لیکن یہ التزام ضروری ہے کہ جو ہے یہ مال میری ملکیت سے ایک بدل کے عوض میں نکل رہا ہے، یعنی بخروج المال عن ملکہ ولو بالبدل، بدل کے عوض یہ میرا مال میری ملکیت سے خارج ہو گیا. اما وہ بدل میری ملکیت میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، فلیس مما التزمہ علی نفسہ، یہ اپنے نفس پر اس نے اپنے التزام نہیں کیا ہے. بلے وَأَمَّا قَيْدُ كَوْنِهِ بِإِزَاءِ مَالٍ، ہاں اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ جو خروج مال بِإِزَاءِ مال ہے، یہ ازاء اس کے مقابل، تو کہتے ہیں فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الالتزام عَلَى نَفْسِهِ، یہ بِإِزَاءِ مال ہی خارج ہے کس چیز سے؟ عن الالتزام علی نفسه. وَإِن كَانَ دَاخِلًا فِي مفہوم المبادلہ، مفہوم مبادلہ میں داخل ہے لیکن التزام علی نفسه سے یہ خارج ہے. فَلَوْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي مال صاحبه، بلے متفرع کر رہے ہیں کہ مفہوم مبادلہ میں داخل ہے لیکن التزام علی نفسہ میں داخل نہیں ہے. اس بنا پر اگر تصرف نہ کرے فی مال صاحبہ میں تو لم یکن ذالک نقضا للمبادلہ، ہاں نقض للمبادلہ شمار نہیں ہوگا اگر تصرف نہ کرے. تو اگر یعنی مفہوم مبادلہ میں داخل ہے لیکن جو ہے التزام میں داخل نہیں ہے، بنا نہ لہٰذا اگر وہ تصرف نہ کرے تو یہ نقص شمار نہیں ہوگا مبادلہ کا. فالمرجع فی هذا التصرف فعلا و ترکا، بس اس تصرف میں انجام دینے کے لحاظ سے یا ترک کرنے کے لحاظ سے کس کی طرف ہے؟ الی ما یقتضیہ الاصل، اصل کی طرف، اصل کے تقاضے کے مطابق ہم چلیں گے. اور اصل کیا ہے ثمن میں تصرف یا عدم تصرف؟ وہی اصالت عدم الانتقال، اصالت عدم انتقال ہے. بلے اصالت عدم انتقال ہے، جب اصالت عدم انتقال ہے تو اس میں تصرف اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. فلہذا یہ جو کہہ رہا ہے کہ فلو لم یتصرف، اگر یہ اصیل تصرف نہ کرے اپنے صاحب کے مال میں یعنی بدل میں عوض میں، تو لم یکن ذالک نقضا للمبادلہ، بلے یہ نقص شمار نہیں ہوگا مبادلہ کا، اس لیے کہ جو وجوب وفا ہے وہ وجوب وفا بالنسبہ الی المبیع وجوب وفا تعلق رکھ رہا ہے، نہ الی الثمن، تاکہ ثمن کے ساتھ وجوب وفا کا تعلق نہیں ہے، تاکہ پھر جو ہے اس کے لیے اس میں تصرف کرنا ضروری ہوگا. بھلے اگر تصرف نہ کرے تو جو ہے مبادلہ ہی ختم ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. بنا نہ لہٰذا اب جو ہے آیا اس میں تصرف جائز ہے یا نہیں ہے ثمن میں جو کہ منتقل الیہ ہے، تو پھر ہم اصل کی طرف جائیں گے. اصل عدم انتقال ہے اور التزام علی نفسہ نہیں ہے اس میں، بلکہ اصالت عدم انتقال جاری کرتے ہوئے عدم جواز تصرف کو ہم ثابت کریں گے. لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے جو کہ متوہم کہہ رہا ہے کہ منتقل عنہ میں جب تصرف جائز نہیں ہے تو پھر مبادلہ کا مفہوم مبادلہ کا تقاضا یہ ہے کہ منتقل الیہ میں تصرف کرنا پڑے گا. یہ توہم باطل ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.